جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، بمبر تیز نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمود اقبال حاضر خدمت ہے. ابھی ہم موجود ہیں جی ماچھیا کے مقام پر، اور میری ایکو سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ کارٹن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ان کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے جی کہ میں اگر آپ کو پڑھ کے سنانے کی کوشش کروں تو رمضان اینڈ عید فوڈ پیکج من جانب غریب محنت کش کا چولہا بجھنے نہ پائے بمبر آزاد کشمیر. ناظرین اکرام، جیسا کہ مجھے اور آپ کو یہ بخوبی علم ہے کہ جب کرونا وائرس کی وبا شروع ہوئی تھی تو ویری فرسٹ ڈے سے بمبر کے کچھ غیور نوجوانوں نے، کاروباری شخصیات تھے، کچھ مختلف طبقے کے جو نوجوان لوگ تھے، انہوں نے ایک مہم شروع کی تھی جس کا نام تھا جی کہ غریب کا چولہا بجھنے نہ پائے. اور اللہ کے کرم سے بہترین کام انہوں نے کیا، اور یہ آزاد کشمیر کی ہسٹری کا یہ پہلا کام تھا. میں آپ کو بتاؤں، یہ میں اس چیز کی جی ناظرین کرام، یہ آزاد کشمیر کی جو ہسٹری میں جو پہلا کام ہوا تھا یہ بمبر سے سٹارٹ ہوا تھا. غریب محنت کش کا چولہا بجھنے نہ پائے. میرے ساتھ موجود ہیں جی اس وقت اگر آپ دیکھ سکیں تو چودھری خالد حسین ایڈوکیٹ صاحب، ان کے ساتھ راجہ برادرز کے جو ایم ڈی ہیں راجہ شوکت صاحب، اور ان کے ساتھ اگر بابر یعقوب صاحب ہیں، پھر ساتھ ہمارے عثمان بھائی ہیں، پھر ساتھ ایک اور بھائی ہیں، ان کا نام میں نہیں جانتا. بہرحال جن لوگوں نے بھی جس طریقے سے بھی اس مہم میں حصہ لیا، مالی، جانی، وقتی، جو تعاون کیا، اللہ پاک سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ عزدی میں مقبول اور منظور فرمائے. ہم ابھی بات کریں گے جی چودھری خالد حسین ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ، جو پہلے دن سے لے کے آج تک روزانہ کی بنیاد پہ نہ کہ یہ لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں بلکہ لوگوں کی دہلیز تک یہ اپنی ٹیم کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ یہ راشن پہنچاتے ہیں. السلام علیکم چودھری خالد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، شکر اللہ، الحمد خیر للہ، عافیت خیریت ہے؟ ہے، بالکل الحمد للہ. اچھا، رمضان روزے شوزے آپ رکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. سانس میری بھی تو سوکھی ہوئی ہے، آپ کی بھی لگتا ہے سوکھی ہاں ہوئی جی، ہے، ایسا ہی ہے. لیکن اللہ پاک نے آپ کو ہمت دی ہوئی ہے. اللہ پاک آپ کے اس جو کاوش کو اپنی بارگاہ عزدی میں مقبول و منظور فرمائے. مجھے تھوڑی سی یہ جو ڈیٹیل بتا دیں، جب سے آپ نے کام سٹارٹ کیا تھا اور آج تک جو ہے نا وہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بمبر تیز نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ جب سے ہم نے یہ غریب محنت کش کا چولہا بجھنے پائے مہم شروع کی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور ہماری بھرپور کوریج کر رہے ہیں. 22 مارچ کو ہم نے اس مہم کا آغاز کیا تھا چند دوستوں نے مل کے. تو 22 مارچ سے لے کر آج دن تک ہم جو ہے نا وہ اس مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جس حد تک ممکن ہو ہم اپنے لوگوں کی جو کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں، جن کے چولہے جو ہے نا وہ جل نہیں رہے تھے، انہیں جلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تک آپ نے کتنی مالیت کا جو ہے راشن تقسیم کر دیا ہے؟ ابھی تو اس طرح کا ٹوٹل کیلکولیشن نہیں کی ابھی، کیونکہ کام جاری ہے. جیسے کام بند ہوگا تو پھر صحیح کیلکولیشن ہوگی. پہلے فیز میں ہم نے کوئی 37.5 لاکھ کا جو ہے نا وہ ریلیف پیکج دیا تھا. اب فیز 2 جو جاری ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ 20-22 لاکھ کا اس وقت تک جو ہے نا ہم وہ سامان تقسیم کر چکے ہیں اور ابھی یہ جاری ہے. کتنے گھرانوں کو ابھی تک آپ نے تقسیم کر دیا ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں گے کہ جو پہلے پیکج تھا اس میں اور یہ جو رمضان پیکج ہے اس میں کتنا سا ڈیفرنس ہے؟ یہ مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے. پہلے جو ہے نا فیز میں ہم نے 1000 گھرانے کو جو ہے نا وہ سپورٹ کی تھی، اس میں فوڈ پیکج تقسیم کیا تھا. اور اس وقت تک ہم کوئی 633-34 کوئی اس طرح کے راؤنڈ بورڈ فگر ہے جو تقسیم کر چکے ہیں. پہلے اور اس میں یہ فرق ہے کہ پہلا جو پیکج تھا وہ 3500 روپے کا تھا، اور یہ پیکج جو ہے وہ تقریباً 5000 روپے کا جو ہے نا وہ پیکج ہے. اس میں سامان تھوڑا رمضان کی وجہ سے تھوڑا زیادہ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بمبر کے ملحقہ جو علاقے کون کون سے علاقوں میں ابھی تک آپ جو ہے نا یہ راشن تقسیم کر چکے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے بمبر شہر میں شروع کیا تھا، پھر بمبر کے ساتھ جو ملحقہ تھے گڑا دین تھا، بمبر رجانی تھا، دریا تھا، پوتسیال تھا، مکال تھا، سیرلا تھا، وہاں ہم نے کام کیا تھا. پھر لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ شہر سے باہر بھی نکلے، اور شہر کے اندر ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے تھے. تو شہر کے ساتھ ساتھ دیہاتوں کے اندر بھی زیادہ ضرورت تھی، تو ہم نے پھر دیہاتوں کا رخ کیا.
تو ہم نے اس وقت تک گوچر سیدان جو ہے نا وہاں کیا ہے، کانسیا میرا میں کیا ہے، کوٹھی میں کیا ہے، آئمہ میں کیا ہے، چریاں میں کیا ہے، پویٹ میں کیا ہے، ددام میں کیا ہے، گوڑا جنڈو میں کیا ہے، پوٹھی راجگان میں کیا ہے، کاس رڈیام میں پیر کانجی ہے، پراٹی ہے، کنڈ ہے، اس کے بعد پیل چوہان ہے. اس طرح پیر کانجی سے لے کے پیل چوہان تک جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ ادھر کانی پیل ہے، ٹورا ہے، پونا ہے، کتوار ہے، کنڈ بڑیلی ہے، وہاں کیا ہے. آج الحمدللہ ہم ماشیا کے اندر جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے کل جو ہے نا وہ دریا کے اندر جو ہے نا وہ دریا کے جو ملحقہ علاقے تھے، دریا، ماڑی، ٹمک، بالا، سجنا نیل اور چلا، اس طرح کے ملحقہ علاقوں میں. بمبر کا تقریباً آپ نے جو تحصیل بمبر ہے اس کو پورا کور کر دیا. نہیں تحصیل بمبر بڑی تحصیل ہے. ابھی تو ہم جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 یونین کونسل جو ہے ٹھیک ہو گیا. نا ان میں جو ہے نا وہ کیا ہے. صحیح ہے. اچھا چوہے صاحب اپنی طرف سے کچھ میسیج دینا چاہیں گے جو آپ کے ڈونرز ہیں اور جن کو آپ راشن تقسیم کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس کام کے لیے ہمیں چنا، اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کے بعد جو ہے نا وہ میں اپنے ڈونر حضرات کا، مخیر حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری اس کال کے اوپر، ہماری اس مہم میں ہمارے ساتھ بھرپور مالی تعاون کیا. میں اپنے بہت سارے دوست جو ان کا اگر نام لے لیں چوہے صاحب تو ذرا نا ایک موٹیویشن ہو جاتی ہے. یہ نام کی فہرست ذرا لمبی ہو جائے گی اگر لوں گا، اگر سب کے نہ لے سکوں، کچھ کے لوں اور کچھ کے نہ لوں تو پھر شاید دوست محسوس کریں، کیونکہ اتنے زیادہ نام ہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال میں تمام احباب کا، جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، اور میں اسپیشلی اپنے بہت سارے دوست جو میرے بیرون ممالک ہیں، ہمارے جو کلیگ ہیں، ان کے جو دوست ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا. میں ان سب کا جو ہے نا وہ شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے رضاکار ہیں جو دن رات ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، میں ان رضاکاروں کا بھی جو ہے نا وہ بہت شکر گزار ہوں. ہمیں ابھی ساتھ راجہ شوکت صاحب ہیں، ان سے 2 باتیں کریں گے. السلام علیکم راجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ قابو آ گئے. اچھا مجھے یہ بتائیں، ماشاءاللہ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ اپنا؟ آپ ظاہر سی بات ہے ساتھ بزنس بھی کر رہے ہیں، پھر ادھر سے فارغ ہوتے ہیں، پھر ادھر آ جاتے ہیں، کیا فیلنگز ہے آپ کی؟ اب سب فیلنگ تو بیان نہیں کی جا سکتی. اصل میں نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے، غضب ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق کی بلائی کر کے جو ہے نا وہ ختم کر سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا میں اپنا ذہن لے کے آیا تھا. میرے جو دوست تھے انہوں نے یہ کام کی کال دی تھی، اور شکر الحمدللہ ہم سب نے جو ہے اس کو مل کے بہت اچھے طریقے سے جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور آئندہ بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے اگر ہمیں ہمت توفیق دی تو ہم اللہ کی مخلوق کا اسی طرح جو ہے نا وہ خدمت کریں گے. کسی وقت آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ نے یہ مہم شروع کر کے غلطی کر دی؟ مثلا جس وقت کوئی زیادہ لوگ آپ کو کالیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ ادھر جب کوئی کام شروع کیا جائے تو پھر لوگ زیادہ تر وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. کسی وقت یہ تو نہیں آپ کو لگتا ہے، یا تنگ تو نہیں ہو جاتے نہیں جب زیادہ کالیں آنا شروع ہو جائیں؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک ظاہری سی بات ہے، ایسا تو ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہیں. لیکن تھوڑا سا افسوس اس وقت ہوتا ہے جب پروفیشنل لوگ جو ہے نا وہ حقداروں کا حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہم نے گھر گھر جا کر خود سامان جو ہے نا وہ تقسیم کرنے کا جو ہے نا وہ سوچا تھا. پہلے ہم نے دفتر میں ہی تقسیم کرنا تھا، لیکن وہ جو پروفیشنل قسم کے لوگ تھے نا، ان کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ حقدار جو ہے یا سفید پوش عزت دار لوگ جو ہے نا وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن چونکہ ان کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے تو انہی تک سامان پہنچانے کے لیے جو ہے نا ہم نے گھر گھر جا کر یہ کام کیا ہے. آپ کو مذمت اور تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا، ان لوگوں کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ ان کا میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. جو بھی بندہ کوئی نیکی کا یا بلائی کا کام کر رہا ہے نا، کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اس کی تنقید یا اس کے اوپر اس طرح کا جو ہے الزام نہیں لگانے چاہیے بغیر ثبوت کے. ہمیں شہر کے تقریباً سب لوگ جانتے ہیں، اللہ پاک کا فضل ہے، کرم ہے. ہم نے یہ جو راشن ہے، یہ اتنا جو راشن ہے یہ تو ہم اپنی ذاتی جیب سے بھی دے سکتے ہیں. اس میں ہم نے کسی کے پیسوں کو کیوں غلط استعمال کرنا ہے؟ اور نہ ہی ہمیں کوئی جو اپنی تشہیر کی ضرورت تھی. یہ بھی آج آپ نے زیادتی کی ہے، مجھے جو انٹرویو لے لی ہے.
جی بہت شکریہ. خالد چودھری صاحب سے بات کر رہے تھے, رائے شوکت صاحب سے بات کر رہے تھے. ناظرین کرام, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کام تھا نا, اگر حقیقت پوچھیں نا تو یہ حکومت وقت کا کام تھا جو ان لوگوں نے اپنے کندھوں پہ لیا اور اچھے طریقے سے یہ پایا تکمیل تک پہنچاتے جا رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام احباب کی کاوشیں اپنی بارگاہ عظیم میں